بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے پہلے دورہ امریکہ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ پاک امریکہ تعلقات مزید مستحکم ہو پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، میری نظر میں چیف آف آرمی سٹاف کا یہ دورہ ضروری ہے، کیونکہ پاکستانی فوج کا اجل قدیم سے تعاون رہا ہے امریکی فوج کے ساتھ، اور بہت سارے ہماری جو اکوپمنٹ ہے، ہمارے جو ہتھیار ہیں وہ امریکہ سے آتے ہیں، خاص طور پہ جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہتھیار ہیں جیسے F-16 ہیں، تو یہ امریکہ ہمیں دیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی دیکھ بھال میں، ان کی مینٹیننس میں جو ہے امریکہ کا کردار ہے، اور امریکہ کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس حد تک تو میرے خیال میں بہت مناسب ہے جنرل منیر کا دورہ امریکہ، لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم امریکہ سے ایک برابری کے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تعلقات جو ہیں وہ ایک مالک اور ایک نوکر کے ہوں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ڈسکشن ہو جنرل منیر کی وہاں، وہ محدود ہو صرف عسکری تعاون پہ، اس کا کوئی اطلاق نہ ہو، یا اس میں کوئی ایسی باتیں نہ ہوں جو ملک کی سالمیت، ملک کی ترقی، ملک کی سیاست، ملک کی پالیسیز، ملک کی اسٹریٹجی، ان موضوعات پہ امریکہ سے بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ایک خود مختار ملک ہیں، اور ہمیں ان امور کو خود سمجھنا چاہیے، ہمیں کسی اور کی مداخلت نہیں چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ بطور قوم ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو عالمی طاقتیں ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، جن میں چین بھی شامل ہے اور روس بھی شامل ہے، تو ہم ان سے بھی متساوی تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان طاقتوں میں سے ہمیں کہے کہ آپ ہمارے زیادہ قریب آ جائیں اور ہمیں یہ سہولتیں دیں، اور اس سے دوسرے لوگ ناراض ہو جائیں، دوسری طاقتیں ناراض ہو جائیں، کیونکہ دنیا بدل گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ امریکہ خاص طور پہ 90 کی دہائی کے بعد، پچھلی صدی کی 90 کی دہائی کے بعد، کہ امریکہ ایک قسم کا پوری دنیا میں سب سے طاقتور ملک ہو گیا تھا، اور اب حالات بدل گئے ہیں۔ اب امریکہ کی طاقت اور چین کی طاقت اور روس کی طاقت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو اور یہ جو دو ممالک ہیں، جیسے وقت گزرے گا یہ اور طاقتور ہوتے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں امریکہ سے جو تعلقات ہیں وہ محدود ہونے چاہیے، ان کا تعلق صرف اور صرف عسکری تعاون پہ ہونا چاہیے، اور یہاں بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے پاکستان کی کہ ہم اپنے ہتھیار ڈیولپ کریں، تاکہ ہمیں کسی خارجی طاقت پہ انحصار نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں یہ بڑا مناسب ہے کہ مسلمان ملک جو ہیں وہ تعاون کر کے، کیونکہ کوئی ایک ملک میں وہ قابلیت اور نہ وہ وسائل ہیں کہ وہ مثلا جدید ترین جہاز بنا سکے، لیکن اگر جو مسلمان ممالک مل جائیں، ایک ہو جائیں، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ترکی سے اگر تعاون کیا جائے، انہوں نے ڈرون بنائے ہیں، اسی طرح ایران نے بھی ڈرون بنائے ہوئے ہیں، سعودی عرب کے پاس بہت ساری دولت ہے جو اس طرح کے پروجیکٹ میں استعمال ہو سکتی ہے۔ خلیجی ممالک عموماً اس میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں آپس میں کوئی دشمنی یا کوئی کسی قسم کی ناراضگی نہ ہو، جو کہ آج کل نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور خلیجی ممالک میں ایک تنازع ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں مسلم یکجہتی کے سلسلے میں سب یہ چیزیں ہمیں دور کرنی پڑیں گی، اور یکجا ہو کے ہمیں نہ صرف یہ ہتھیاروں کا معاملہ دیکھنا ہے مسلم دنیا نے، پر آپ کو پتہ ہے آج کل غزہ میں جو مجزرہ چل رہا ہے، جو لوگوں کو قتل عام ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا اگر اسرائیل کا سامنا ایک متحد مسلم امت کا ہوتا۔ تو اسرائیل کو شے ملی ہوئی ہے، وہ جانتا ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں آپس میں بٹے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کسی ایک ملک کا قدر نہیں کرتا۔ تو یہ میرا اس سلسلے میں جواب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔